سے صدائے کربلا کی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صلوات الله محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائیں۔ بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضری دینا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور بروز حشر ہماری شفاعت کے لیے توشہ قرار دیں۔ اور جس نیت سے اس مجلس عزا کا انعقاد بانی مجلس نے کیا ہے، صاحب خانہ نے کیا ہے، تو خدا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے۔ جتنے بھی مومنین مومنات مجلس میں حاضر ہیں، خدا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، نیک شرعی حاجات کو پورا فرمائے، اور خدا ہم سب کو بروز محشر سید الشہداء کے عزاداروں میں شمار فرمائے۔ قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللهم
صل علی محمد و آل محمد ایک ذرا بلند آواز میں درود پڑھیے گا محمد والے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور حصول برکت کے لیے کچھ ذکر مصیبت کے جملے ادا کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا انشاءاللہ. قرآن مجید کی جس آیت کا آپ کے سامنے جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر. یہ عربی زبان میں فعل کے ساتھ حرف لن جب آتا ہے تو اس کا مفہوم بنتا ہے کہ یہ نفی کا معنی دیتا ہے، نیگیٹو کا معنی دیتا ہے. لن تنالوا، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر، تم نیکی کو کبھی پا ہی نہیں سکتے، تم نیکی تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. تم کسی بھی خیر تک، کسی بھی نیکی تک، اس تک تم نہیں پہنچ سکو گے. لن تنالوا البر، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. حتی، جب تک کہ تنفقو، تم انفاق کرو. جب تک کہ تم انفاق کرو. حتی تنفقو مما تحبون، اس چیز میں سے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ چیز کہ جس کے ساتھ تمہاری اٹیچمنٹ ہے، وہ چیز کہ جس کے ساتھ تمہارا دل لگا ہوا ہے، وہ چیز کہ جو تمہارے دل کے بہت قریب ہے، وہ چیز کہ جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے. جب تک کہ اس میں سے انفاق نہیں کرتے تم نیکی تک پہنچ نہیں سکو گے، تم نیکی کو درک نہیں کر سکو گے، تم نیکی تک جا نہیں سکو گے. بس بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں انفاق کا لفظ استعمال ہوا ہے. پہلے پارے کے شروع میں ہی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. متقین کی صفات میں سے. عموماً اردو زبان میں انفاق کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن مجید کے تراجم میں آپ دیکھتے ہوں گے، انفاق کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. حالانکہ ہر خرچ کرنے کو انفاق نہیں کہتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کریں گے، اللہ کے نام پہ جو بھی دیں گے وہ انفاق کہلاتا ہے، ایسا نہیں ہے. انفاق کا لفظ خرچ کے لفظ سے خاص ہے تو خرچ کرنا ہے، لیکن ہر خرچ کرنا انفاق نہیں کہلاتا. اور اللہ نے کیوں اس لفظ کا انتخاب کیا، اس کے معنی کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ عقدے آپ کے سامنے کھولیں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. انفاق عربی زبان کا لفظ ہے، نفق سے نکلا. اس کا معنی ہے خلا کو پر کرنا، کمی کو دور کرنا. کوئی کمی ہے اس کمی کو ختم کریں، اس کمی کو پورا کریں، تو یہ انفاق ہے. جب کہا جاتا ہے نا راہ خدا میں انفاق کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ضرورت ہے اس پر خرچ کرو گے تو وہ انفاق ہے. فرض کریں کوئی انسان اگر راہ خدا میں خرچ کرتا ہے لیکن ایسے موضوع پہ خرچ کرتا ہے، ایسی جگہ پہ خرچ کرتا ہے کہ جو ضرورت نہیں ہے، جو کمی نہیں ہے، وہ انفاق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی ٹاؤن میں جتنی آبادی ہے اتنی مساجد موجود ہیں، مثلا 10 مسجدیں موجود ہیں، اور وہ مسجدیں اس علاقے کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں. مزید وہاں پر مسجد ضرورت نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کی ضرورت مسجد نہیں ہے، جبکہ اس علاقے میں پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے. لوگوں کے لیے جو کمی ہے، جو خلا ہے، پینے کے صاف پانی کی خلا ہے، وہ کمی ہے. اب یہاں پر اگر کوئی راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے اور وہ آ کر ایک اور مسجد وہاں بنا دیتا ہے اپنے پیسوں سے، اپنا مال خرچ کرتا ہے اور ایک نئی مسجد تعمیر کرتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے خرچ کیا ہے.
یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے انفاق کیا، کیونکہ اس جگہ پر انفاق مسجد بنانا نہیں تھا، کیونکہ وہ ضرورت پہلے سے پوری تھی۔ اس جگہ انفاق اس صاف پانی کا فراہم کرنا انفاق تھا۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو نظر بھی آتا ہے، دیکھا جاتا ہے، خرچ کرنے والے بہت سے ہیں، انفاق کرنے والے بہت کم ہیں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ انفاق کرنا ذہین لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو ذہین افراد ہیں وہ انفاق کرتے ہیں، ورنہ اکثریت معاشرے کی وہ خرچ کرتی ہیں۔ دوسری بات، ایک اور اسی پہلو میں ایک سکم رہ جاتا ہے، ایک کمی رہ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ جب بھی کسی کے سامنے انفاق کی بات ہوتی ہے، جب بھی کسی کے سامنے راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو اس کا ذہن فوراً مال کی طرف جاتا ہے، اس کا ذہن فوراً دولت کی طرف جاتا ہے، اس کا ذہن فوراً کھانے پینے کی طرف جاتا ہے کہ شاید انفاق کرنے سے مراد ہے۔ نا عزیزان محترم، رزق کا جو مفہوم ہے، جیسے میں نے عرض کیا پہلے پارے کے دوسرے صفحے پر یہ آیت موجود ہے، آیت کا حصہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں عطا کیا، رزقنا جو ہم نے دیا، اس سے مراد یعنی جو رزق ہم نے دیا۔ جب بھی رزق کہا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں کھانا پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں، یا کچھ زیادہ آ جائے تو مال و دولت آ جاتا ہے۔ مولا متقیان امیر المؤمنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں رزق کی 300 قسمیں ہیں، اور اس میں سے کم تر درجے کا رزق وہ ہے کہ جو تم کھاتے ہو، یعنی سب سے اینڈ پہ جو آخری درجے کا رزق ہے وہ ہے جو تم کھاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اس میں جو سب سے بالا ترین درجے کا رزق ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اور فرمایا کہ وہ معرفت تمہیں ہمارے در سے ہی نصیب ہوگی، وہ معرفت پروردگار تمہیں خدا کے در سے نصیب ہوگی۔ کیا ہے رزق؟ آپ کے اندر موجود صلاحیتیں خدا کا رزق ہے، آپ کو جو نیکی کی توفیق ملتی ہے وہ رزق ہے۔ آج اس گھر کے اندر جو مجلس اعضاء انعقاد برپا کرنے کا جو حوصلہ ہوا، جو طاقت ملی، جو کوشش کی گئی، یہ بھی رزق ہے خدا کا۔ آپ سب کا یہاں پر آنا، آپ کو جو خدا نے آنے کی توفیق دی، یہ بھی رزق ہے پروردگار کا۔ یہ سب کچھ عطا ہے، یہ رزق ہے۔ اچھا دوست رزق ہے، صالح اولاد رزق ہے، آپ کے پاس نیکی کرنے کا وقت ہو، ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ نیکی کر سکیں، رزق ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ جا کر کسی کی عیادت کر سکیں، یہ وقت آپ کو جو مل رہا ہے یہ رزق ہے۔ آپ کو راہ خدا میں سوچنے کا موقع مل رہا ہے، رزق ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا موقع مل رہا ہے، رزق ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو رزق تمہیں ملتا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ کیا کرو؟ اس رزق میں سے معاشرے کے اندر جو ڈیفیشنسی دیکھتے ہو، جو کمی دیکھتے ہو، جو نقص دیکھتے ہو، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے انفاق۔ آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ اگر ایک بہترین آرکیٹیکٹر ہیں، آپ ایک اچھا نقشہ بنا سکتے ہیں، تو یہ آپ کے اندر ایک صلاحیت خدا نے دی ہے۔ اب انفاق کیا ہے؟ آپ ڈھونڈیں۔ ایک تو آپ کا پروفیشن ہے جہاں سے آپ پیسے کماتے ہیں، جہاں سے آپ اپنا اور اپنے بچوں کے لیے مال کماتے ہیں اسی پیشے کے ذریعے سے۔ لیکن یہ جو صلاحیت آپ کے اندر ہے، اس صلاحیت کا انفاق کیا ہے؟ آپ ان جگہوں پہ جا کر نقشہ ضرور بنائیں کہ جہاں پر آپ کی ضرورت ہے، جہاں پہ کمی ہے، جہاں پہ نقص ہے۔ آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ اچھا پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک وقت وہاں پڑھانے میں گزرتا ہے جہاں سے آپ کما رہے ہیں۔ آپ اپنی اس صلاحیت میں سے انفاق کریں۔ آپ اس جگہ جا کر ایسے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں کہ جن کو پڑھانے کے لیے، جن کو اپنی پڑھائی کے لیے ان کے پاس مطلوبہ وسائل نہیں ہیں، تو ایک اچھا پڑھانے والے کا انفاق یہ ہے کہ وہ پڑھائے، اپنی اس صلاحیت کا انفاق کرے۔ یاد رکھیے گا، جو کچھ خدا نے رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرنا۔ آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے، انفاق کریں محبت اہل بیت میں سے۔
کیسے انفاق کریں؟ جیسے کہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص سے کہا کہ جاؤ، کاروباری تھا وہ، عالم دین نہیں تھا، توجہ رکھیے گا، طالب علم نہیں تھا، وہ بزنس مین تھا، کاروبار کرتا ہے۔ اس سے کہا کہ فلاں شہر میں جاؤ، وہاں کی مارکیٹ میں جا کر اپنا کاروبار شروع کرو، کپڑے کا کام کرتا تھا۔ اس نے کہا وہاں جا کے تم اپنی دکان بناؤ، اس کے بعد تمہارا بول چال، تمہارا ڈیل کرنے کا انداز، تمہاری سچائی، تمہارا ناپ تول پورا کرنا، تمہارے قول کی صداقت، تمہارا بہترین بیہیویئر جب اس مارکیٹ میں مشہور ہو جائے، جب لوگوں کی زبانوں پر تمہاری تعریفیں آ جائیں اور لوگ آ کر تم سے سوال کریں کہ اتنی اچھائیاں تمہارے اندر کہاں سے آ گئی ہیں، تم اتنے بہترین انسان کیسے بنے ہو، تو اس وقت صرف ایک جملہ کہنا کہ میں جعفر صادق کا پیروکار۔ یہ انفاق ہے، محبت اہل بیت کا انفاق ہوتا ہے نا۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا ہے ہمارے شیعوں ایسے بنو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے امام کتنے اچھے ہوں۔ محبت اہل بیت جو ہمارے دلوں میں ہے، اس کا انفاق نعمت کبیر ہے، سب سے بڑا رزق ہے ہمارے اوپر، خدا کی عطا ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے۔ انفاق وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے انفاق کرو۔ کیا کریں؟ وہ دل کے جس میں، دیکھیں نا میں نے کہا انفاق کمی کو پورا کرنا۔ آپ کے وہ دوست، آپ کے وہ جاننے، آپ کے وہ بزنس فیلوز کہ جن کے دل اہل بیت کی محبت سے آری ہیں، یعنی کمی ہے، وہاں پر خلا ہے، اس خلا کو پر کرنا ہے۔ انداز کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو ہمارے مولا نے فرمایا کہ ایسے رہو ان کے درمیان میں کہ تمہاری اچھائی کو دیکھ کر سوال کر لیں کہ بتاؤ تم اتنے اچھے کیسے ہو۔ کتنے فخر سے میں اور آپ کہیں گے اگر کوئی ہمارا کردار دیکھ کر ہم سے پوچھے کہ یار آپ اتنے اچھے کردار کے مالک کیسے ہیں، کیا راز ہے، کتنے فخر سے میں اور آپ بتا سکیں گے بھائی میرا یہ اچھا کردار اس لیے ہے کہ میرے دل میں محبت اہل بیت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو تم اپنے دل میں محبت اہل بیت کا بیج بو۔ انفاق ہے یہ۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک ذرا بلند آواز میں درود پڑھے محمد و آل محمد۔ پس عزیزان محترم، اب انفاق کرو، حکم خدا کس میں سے کرو؟ اللہ کہہ رہا ہے مما تحبون، معاشرے میں کمی کو پورا کرو، نقص دور کرو، خلا پر کرو۔ کس چیز سے؟ مما تحبون، اس چیز سے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کے ساتھ تمہاری اٹیچمنٹ ہے، اس سے انفاق کرو۔ ایک فقیر پھلوں کے دکان والے کے پاس گیا، اس سے کہا اللہ کے نام پر ایک سیب دے دو۔ تو دکاندار نے ذرا دیکھ کے ایک سیب دیا تو آدھا خراب تھا، ایک طرف سے سڑا ہوا تھا، ایک طرف سے ٹھیک تھا، وہ دے دیا اللہ کے نام پر۔ اس نے جیب سے 20 روپے نکال کے دی، کہا یہ 20 روپے کا سیب دے دو، تو اس نے ایک اچھا سیب اس کو دے دیا۔ فقیر نے دونوں سیب جو ہاتھوں پہ رکھ کے کہا خدا دیکھ اس نے تجھے کیا دیا اور مجھے کیا دیا، اللہ کی راہ میں دینے پہ آ جائیں۔ جناب سیدہ کی شادی کا اگلا دن، ابھی ایک رات گزری ہے، اگلا دن ہے، بیٹی کو بیاہ کر بھیجا ہے شوہر کے گھر میں، اگلے دن سرکار ختمیہ مرتبہ تشریف لائے بیٹی کے گھر میں۔ یہ جو درود ہے، یہ جو آل محمد پہ درود پڑھا جاتا ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے جو دل کے اندر ایک مردگی سی آ جاتی ہے، ایک غفلت کا پردہ سا آ جاتا ہے۔ اگر آپ درود پڑھتے وقت آواز بلند کرتے ہیں نا تو وہ دل کی مردگی ختم ہو جاتی ہے، وہ غفلت کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ جب بھی درود پڑھیں بلند آواز میں پڑھا کریں گے، اللہم صلی علی محمد
اب ضمن ایک بات آ گئی ہے، تو مولا متقیان سے کسی نے پوچھا مولا مجھے غصہ بہت آتا، ایسا آتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہوتا، جب آتا ہے تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں ہر شے پوٹ دیتا ہوں، جب بھی غصہ آ گیا تو پھر کنٹرول نہیں ہوتا، کیا کروں؟ مولا نے کہا جب تمہیں غصہ آئے تو اس وقت اپنی مٹھی کو سختی سے بھینچ لو، یہ اس کے بعد کیا کرو؟ آل محمد پہ درود پڑھتے جاؤ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک انگلی کھول لو، پھر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دوسری انگلی کھولو۔ جب 5 دفعہ درود پڑھتے ہوئے انگلیاں اپنی کھولو گے تم اپنے غصے پر قابو پا سکو گے۔ پڑھے صلوات محمد و آل محمد۔ بس اب ایک رات گزری ہے، اب نئی نویلی دلہن جو سرکار گھر آئے، دستک دی، بیٹی نے دروازہ کھولا، باپ کا استقبال کیا، آپ داخل ہوئے تو دیکھا کہ پرانا لباس پہنے ہوئے ہے بیٹی، ابھی رخصتی اور ایک دن دیکھا کہ سیدہ نے پرانا لباس، پیبند لگا لباس پہنا ہوا ہے۔ کہا فاطمہ تمہارا شادی کا نیا لباس کہاں گیا؟ کہا بابا صبح دروازے پہ کسی نے دستک دی، آنے والے نے صدا دی، میں بے لباس ہوں، خدا کے نام پہ مجھے کوئی لباس دے دو۔ کہتی ہیں بابا میں یہ پرانا لباس دینے کے لیے میں نے پرانا لباس اٹھایا، لیکن مجھے خدا سے شرم آئی کہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے پرانا لباس کیسے دے دوں، لہٰذا بابا میں نے نیا لباس اسے دے دیا اور پرانا خود پہن لیا۔ یعنی جب رائے خدا کے لیے دینا ہے تو سیدہ وہ ہیں کہ جو نیا اللہ کی راہ میں دے دیں اور پرانا خود پہنے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سزان محترم، انفاق قرآن نے بہت زور دیا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء، الذین وہ لوگ ينفقون جو انفاق کرتے ہیں، فی السراء آسودگی میں، یا اس کا میں آسان اور سادہ ترجمہ کروں، فی السراء اس وقت انفاق کرتے ہیں جب ان کے پاس ہوتا ہے، جب ان کے منتھلی بجٹ میں گنجائش ہوتی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء، ایسے لوگ کہ منتھلی بجٹ میں سے گنجائش ہوتی ہے تو خرچ کرتے ہیں، والضراء اور گنجائش نہیں ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے الذین ينفقون فی السراء والضراء، آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، جب ہاتھ کھلا ہوتا ہے تب بھی انفاق کرتے ہیں، ہاتھ تنگ ہوتا ہے تب بھی انفاق کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو غصے پر قابو پانے والے ہیں۔ غصہ آتا ہے اور میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں، تو الذین ينفقون فی السراء والضراء، آسودگی میں بھی انفاق کرتے ہیں، مشکل میں بھی انفاق کرتے ہیں۔ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ والقاظمین الغیظ، غصے پر قابو پانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو ساتھ عفو درگزر کرنے والے، اور واللہ یحب المحسنین، اللہ اس طرح کے نیکوکاروں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ بندوں کی تو ایک تعداد وہ ہے نا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہاں اللہ کہہ رہا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ بس ہیں تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہے تب بھی دیتے ہیں۔ کیسے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ مومنات نے اپنے صلوات کی آواز بلند رکھی، کیونکہ ان کو اس بات کا خیال ہے کہ کہیں دل کی مردگی نہ آ جائے، لیکن مومنین کی طرف سے لگتا ہے کہ وہ خاص مسئلہ نہیں ہے، یا ابھی شاید زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے اندر، اس لیے آواز بلند نہیں ہو پا رہی۔ ذرا بلند آواز میں درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعتکاف میں تھے مولا حسن، اعتکاف میں ہے مسجد نبوی میں، ایک سائل آیا،
آ کر کہا اپنی مجبوری بیان کی، کہا مولا میں مشکل میں ہوں، میری کمک کریں، میری مدد کریں۔ اس وقت مولا کے پاس مسجد میں اعتکاف میں تھا اور پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مولا نے کہا تم یہیں پر بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ اٹھ کر جانے لگے۔ جب مولا مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ابن عباس نے آواز دی، مولا آپ کا اعتکاف ہے، آپ باہر جا رہے ہیں۔ تو ابن عباس سے کہا اے ابن عباس، میرے نانا نے کہا تھا اگر کسی مومن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تمہیں اگر طواف کعبہ چھوڑ کے جانا پڑے تب بھی چلے جاؤ۔ نہیں تھے پاس، گئے اور قرض لے کر واپس آئے۔ مولا حسن نے قرض لیا، قرض لے کر واپس آئے، اس کی ضرورت پوری کی۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو پاس ہوں تب بھی انفاق کرتے ہیں، نہ ہوں تب بھی انفاق کرتے ہیں۔ صلے میں کیا ملتا ہے عرض کر دیا، والکاظمین الغیظ، کہ یہ غصے پر قابو پانے والے ہیں، والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عرض کیا مولا حسن کا وہ واقعہ۔ اب دیکھیں جواب میں واقعہ دیکھیں، کنیز آئی ہے، مولا حسن کی کنیز ہے، ہاتھ میں سالن ہے، مولا دسترخوان پہ تشریف فرما ہے، سالن لے کر آ رہی تھی، ٹھوکر لگی اور سالن مولا کے اوپر گرا دیا۔ اب کنیز نے جب یہ ہوا ڈر گئی، ڈر کی وجہ سے فوراً اس کنیز کی زبان پر قرآن کی یہی آیت آ گئی۔ اس نے کہا الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہتی اور جو غصے پر قابو پانے والے ہیں۔ امام نے جواب دیا تمہارے اس عمل سے مجھے غصہ نہیں آیا ہے۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، مولا حسن نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مولا نے کہا اے کنیز جاؤ، تمہیں میں نے آزاد کر دیا۔ حالانکہ اس کی غلطی ہوئی ہے، اس سے خطا ہوئی ہے، لیکن جب اس نے قرآن کی ان آیات کی تلاوت کی، مولا نے کہا جاؤ تمہیں آزاد کر دیا۔ عزیزان محترم، لن تنالوا البر، نہیں پہنچ سکتے ہو نیکی تک، کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، جس چیز کے ساتھ تمہاری محبت زیادہ ہے، جس چیز کے ساتھ تمہاری اٹیچمنٹ زیادہ ہے، اس میں سے انفاق کرو، اس کو اس جگہ پر خرچ کرو کہ جہاں پر ضرورت ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس قرآن مجید میں انفاق کرنے والے کے لیے تین طرح کے اس کو بتائیں کہ تین طرح کے اجر ملنے والے ہیں، تین طرح کا عوض ملتا ہے۔ ایک جگہ بتایا ہے کہ تم 1 دو گے اس کے بدلے 10 ملنے والے۔ ایک جگہ کہا کہ تم 1 دو گے اس کے بدلے 70 ملنے والے، اور ایک جگہ کہا کہ تم 1 دو گے تو اس کے بدلے 700 ملنے والے۔ ایک کے بدلے میں 10، ایک کے بدلے میں 70 اور ایک کے بدلے میں 700۔ تین وجہ، تین کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہی دے رہے ہیں، ایک دیا 10 ملیں گے، ایک دیا 70 ملیں گی نیکیاں، اور ایک دیا 700۔ کیا فرق ہے؟ تینوں ایک ایک ہیں۔ وجہ، جس کے پاس بہت زیادہ ہے وہ ایک دیتا ہے تو اس کو 10 ملے گا، جس کے پاس درمیانہ ہے وہ ایک دے تو 70 ملے گا، جس کے پاس ہو ہی ایک وہ ایک دے تو 700 ملتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، روزہ رکھا ہے سیدہ نے اور مولا نے، 2 روٹیاں ہی ہیں اور دی ہیں دسترخوان پر، 2 روٹیاں ہیں، ایک سیدہ کے لیے ایک مولا کے لیے۔ دستک دینے والے نے دستک دی، دونوں روٹیاں اسے دے دی، بس یہی 2 تھی اسے دے دی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں خدا نے 700 کا وعدہ کیا ہوگا، ایک کے عوض میں 700۔ پس خدا نے جو تشویق دلائی ہے قرآن میں ہمیں، اب سادہ سا کلیہ ہے، اس کو
ہم کہتے ہیں مارکیٹ فارمولہ ہے، جو کاروباری حضرات ہیں ان کو زیادہ بہتر اس کا اندازہ ہوگا۔ اگر کسی کی دکان پہ مال پڑا ہوا ہے، کوئی آ کر اس سے کہے کہ یار تمہارا یہ مال ہے، تم یہ مجھے دے دو، ادھار پہ معاملہ کریں گے، ادھار پہ مجھے دے دو ادھار پہ، میں تمہیں اس کا پورا، یعنی مال ایسا ہے دکان میں رکھا ہوا ہے، ایکسپائری ڈیٹ قریب ہے، مال خراب ہونے والا ہے، آپ کے پاس گاہک آتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دیں آپ، میں آپ کو پورا منافع تو نہیں دوں گا جتنا اس کا بنتا ہے پروفٹ، میں آپ کو ہاف پروفٹ دیتا ہوں، معاملہ ادھار پہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو نہ دیں کہ نہیں میں ہاف پروفٹ پہ نہیں دے سکتا، اور وہ مال ضائع ہو جائے، خراب ہو جائے، تو آپ کو جو بھی اس معاملے کو سنے گا وہ یہی کہے گا کہ یار بیوقوفی کی ہے، دے دیتا تو کیا تھا، ادھار پہ مانگنا تھا، بعد میں ویسے لے لیتے۔ اچھا، اس کو اب دوسرے اینگل میں دیکھیں، گاہک آپ کے پاس آیا، مال آپ کا ایسا ہے کہ جو خراب ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اس نے اگر آپ سے کہا آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو پورا پروفٹ دوں گا، ادھار پہ دیں، میں آپ کو پورا پروفٹ دیتا ہوں، آپ نے اسے نہیں دیا، مال خراب ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو جس کو بھی پتہ چلے گا وہ آپ کی عقل پہ ماتم کرے گا، کہتے ہیں یار کتنی بیوقوفی کی ہے، جو پورا منافع مل رہا تھا۔ اب آ جائیں تیسری کیٹیگری پہ، آپ کا مال ہے، ضائع ہونے والا ہے، ایک گاہک آپ کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ یہ مال مجھے دے دو ادھار پہ، میں تمہیں اس کا 10 گنا پروفٹ دیتا ہوں، 10 ٹائم دیتا ہوں، اس مال کا 10 گنا پروفٹ دیتا ہوں۔ پھر وہ آپ کو گارنٹی بھی دیتا ہے، گارنٹی کس کی دیتا ہے؟ آپ کی مارکیٹ میں جو سب سے بڑا تاجر ہے، جس کی دکانیں بھی ہیں، جس کا کاروبار آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جس کا کاروبار چل رہا ہے، جو سب سے زیادہ دولت مند ہے، آپ کو اس تاجر کا ریٹرن میں دیتا ہے، وہ تاجر ریٹرن میں دیتا ہے کہ تم دے دو، یہ تمہیں 10 گنا پروفٹ دے گا، اگر نہیں دے گا تو میں دے دوں گا، نہیں دے گا تو میں دے دوں گا، پوری توجہ رکھیں۔ اب اگر آپ نہ دیں اسے کہ نہیں میں نہیں دیتا یہ معاملہ، اور یہ مال ضائع ہو جائے، جس کو بھی پتہ چلے وہ یہی کہے گا یہ پاگل ہے، 10 گنا منافع مل رہا تھا، اور مارکیٹ کا سب سے بڑا تاجر، وہ تاجر بھی ایسا ہے کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، وہ جو کہتا ہے کر دیتا ہے، اس کی گارنٹی کے باوجود اس نے نہیں دیا، تو پھر اس کو پاگل کہا جائے گا۔ اب توجہ کریں، پاگل کہا جائے گا 10 گنا منافع پہ۔ ادھر کیا سچویشن ہے؟ خالق کائنات، مالک دو جہاں، جو غیب کے خزانوں کا مالک ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے بنی نوع انسان، اے انسان، یا ایہا الانسان، اے انسان، جو مال تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ ضائع ہونے والی چیز ہے، وہ تمہارے لیے باقی نہیں رہنے والا، تم نے چلے جانا، یہ رہ جائے گا پیچھے۔ تم ایسا کرو کہ تم یہ مال دو میری راہ میں، کرو انفاق اس میں سے، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں اس کا 10 گنا دوں گا، میں تمہیں اس کا 70 گنا دوں گا، میں تمہیں اس کا 700 گنا دوں گا۔ اس کے بعد اللہ صرف زبانی وعدے نہیں کر رہا، اپنی سچی ترین کتاب میں ریٹن ایگریمنٹ بھی دے رہا ہے، قرآن کی آیت نازل کر کے کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر انفاق کیا تو تمہیں 10 ٹائم ملے گا۔ لیکن ہم نہیں کرتے انفاق۔ اگر اس مارکیٹ والے معاملے پر پاگل کہا جا سکتا ہے تو جو راہ خدا میں انفاق نہیں کرتا وہ سب سے بڑا پاگل ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ پس عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ خدا نے بنی نوع انسان کی عروج پر جانے کے لیے، کمال پر پہنچنے کے لیے جن راستوں کو انسان کے سامنے کھولا ہے، ان راستوں میں سے ایک راستہ انفاق کا ہے۔ کون انسان انفاق کرتا ہے؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت میں جڑیں نہ گاڑی ہوں، اس کے لیے انفاق کرنا آسان ہوتا ہے، اور جس کے دل میں حب دنیا نے بہت زیادہ گہری جڑیں
گالی ہوئی ہیں اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایک شخص تھا مرغی لے کے آیا, گھر میں دیا, گھر والوں سے کہا آج اس کا روسٹ بناؤ تو رات کو کھائیں گے. توجہ کیجیے گا, رات کو یہ گھر آیا, بیوی نے سبزی پکائی تھی اس کے آگے رکھ دی. اس نے کہا میں تو مرغی لایا تھا, اس کا روسٹ کھانا تھا, وہ کہاں ہے؟ کہا وہ رائے خدا میں دے دی. اس کو صدمہ لگا, اس نے کہا رائے ساری دے دی ہے, ساری دے دی, کچھ بھی نہیں رکھا میرے لیے, سب کچھ دے دیا ہے. صدمے سے بے ہوش ہو گئی. اب اس نے خواب دیکھا. خواب میں کیا ہو رہا ہے؟ مر چکا ہے, لوگوں نے لے جا کے دفن کر دیا, لوگوں نے لے جا کے اس کو دفن کر دیا. اب یہ خود اپنے خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں قبر میں ہوں. دائیں بائیں سے دیکھا تو عذاب کے فرشتے آ رہے ہیں آگ پکڑ کے. جو فرشتہ بھی آگ کا وہ اٹھا کے گرز اٹھا کے اس کو مارنے کے لیے آتا ہے, ادھر سے کبھی کوئی لیگ پیس جا کے اسے روک رہا ہوتا ہے, اسی مرغی کا ایک لیگ پیس جا کے اسے روک رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی چیسٹ پیس جا کے روک رہا ہوتا ہے. اس کی آنکھ کھلی, اس نے توبہ کی, کہا بیوی سے کہ میں کبھی بھی دوبارہ رائے خدا پر تم خرچ کرو, میرے دل میں کبھی صدمہ پیدا نہیں ہوگا, میں نے دیکھ لیا ہے. وہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر جاتی ہے, جڑیں اندر آ جاتی ہیں, وہ دل ہوتے ہیں کہ جو انفاق کرنے پر راضی نہیں ہوتے. وہ دل ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اس طرح کی باتیں آتی ہیں, میرے بجٹ جو ہے وہ کلوز ہے, میں اپنے بجٹ سے باہر نہیں جا سکتا, میرا منتھلی ایک سسٹم سارا سیٹ ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اپنی ضرورتیں بڑھا لی ہوں, ہو سکتا ہے آپ نے سہولتوں کو بھی ضرورت کا نام دے کے اپنی ضرورتیں بڑھا لی ہوں. نہ, اصل مسئلہ محبت دنیا کا ہے, حب دنیا کا ہے. اور جن کے دلوں میں حب دنیا نہیں ہوتی ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ امیر شام نے صلح کے بعد کا واقعہ ہے. مولا حسن شام گئے ہوئے تھے. ایک دن امیر شام نے کہا آج حسن کو بلایا ہے, نہ کوئی ان کا احترام میں کھڑا ہوگا, نہ کوئی ان کے سامنے جھکے گا, نہ کوئی تعظیم کرے گا. وہ باہر سے آئیں گے, سب لوگ بیٹھے رہو. سب نے کہا ٹھیک ہے. کہا اس طرح ہم توہین کریں گے, نعوذ باللہ. اب کیا ہوا؟ کہا پردہ بھی نہ ہٹائے کوئی, کیونکہ باہر سے آ رہے ہیں, پردہ مت ہٹاؤ. یہ بھی ایک تعظیمی ان کا تھا انداز. اب ہوا کیا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب باہر سے تشریف لائے, کہتے ہیں پردے کے قریب آئے, ہوا نے پردے ہٹا دی, امام اندر داخل ہوئے. اب جب داخل ہوئے تو حلیہ جو انداز کیا تھا؟ رسول اللہ کا امامہ پہنا ہوا ہے, رسول اللہ کی عبا پہنی ہوئی ہے. امام حسن داخل ہوئے. امیر شام جس نے کہا تھا کہ کوئی احترام کے لیے نہ اٹھے, کہتے ہیں کہ خود کھڑا ہو گیا, ایک دفعہ کھڑا ہو کر خود جھک گیا. درباریوں نے دیکھا کہ خود کھڑے ہو گئے, سب کھڑے ہو گئے, استقبال کیا سب نے. امام جا کر ایک بلند جگہ پر تشریف فرما ہوئے. اب امیر شام نے کیا؟ دولت کا ایک بڑا انبار, لاکھوں دینار, غالباً 3 لاکھ دینار سے زیادہ کی رقم لا کر ٹیبل پہ رکھی, اور امام سے کہا یہ سارا آپ کے لیے ہے. یہ سارا 3 لاکھ دینار, شامی 3 لاکھ دینار, آج کے دور کے شاید کروڑوں بنیں گے, یہ آپ کے لیے ہے. اور درباری تھے, ظاہر ہوتے ہیں لوگ, خوش آمدید ٹولہ ہوتا ہے. کہتے ہیں اے میرے شام اتنی بڑی آپ نے سخاوت کر دی, اتنی بڑی دولت. کہا میں ہندہ کا بیٹا ہوں, میں ہندہ کا بیٹا ہوں, اس لیے فرزند رسول کی یہ خدمت کر رہا ہوں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جانے کے لیے نکلے, باہر دربار کے کنارے پہ آئے تو ایک غلام وہاں پر کھڑا تھا, ایک غلام. جو ہی امام آئے تو اس غلام نے امام علیہ السلام کی جوتیاں اٹھا کر امام کے قدموں کے سامنے رکھی. امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کیونکہ آپ فرزند زہرا ہیں, آپ کے احترام میں یہ جوتیاں رکھی ہیں. جو ہی اس نے یہ کہا, امام نے کہا تم نے یہ جوتیاں اٹھا کے سامنے رکھی ہیں تو یہ ساری دولت تم لے جاؤ.
3 लाख دینار تم لے جاؤ۔ امیر شام نے پکار کر کہا اے حسن اتنی بڑی دولت صرف جوتیاں اٹھانے پہ اس کو دے دی ہیں؟ امام نے مڑ کے کہا دے دی ہیں صرف جوتیاں اٹھانے پہ، کیونکہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ دولت جس کی تمہارے نظروں میں اہمیت ہے، یاد رکھیے گا، حب دنیا اگر دل میں ہو پھر انفاق کے حوصلے پیدا نہیں ہوتے، پھر ڈھیر سارے ایکسکیوزز آ جاتے ہیں، پھر ڈھیر ساری انسان اپنے لیے توجیہات گھڑ لیتا ہے۔ بس آخری جملہ عرض کر کے مذاہب کی طرف جاؤں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں دنیا کی محبت بھی ہے اور علی کی محبت بھی ہو؟ ممکن ہے کہ ایک دل ہو، اس دل میں مولا علی کی محبت بھی ہے اور دنیا کی محبت بھی۔ لاجک میں ایک رول ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ 2 اپوزٹ چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ مثلا اس وقت رات ہے تو اب دن نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ رات ہے تو دن نہیں ہوگی، ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس وقت یہاں رات بھی ہو اسی جگہ پر اسی ٹائم میں اور یہیں پہ دن بھی ہو جائے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے، متضاد ہے، ضد ہیں ایک دوسرے۔ اب صرف معنی پہ غور کریں، صرف معنی پہ، میننگ پہ غور کریں۔ علی عربی زبان کا لفظ ہے، دنیا بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ علی کا معنی ہے بلندی، علی بلندی کو کہتے ہیں، بلندیوں کی بلندی علی کہلاتی ہے، علو سے نکلا ہے، علی علو سے نکلا ہے، معنی بنتا ہے بلندی۔ دنیا عربی زبان کا لفظ ہے، دنیا دنو سے نکلا ہے جس کا معنی ہے پستی، نیچے پستی۔ ممکن نہیں ہے کہ پستی بھی ہو اور بلندی بھی ہو، کیونکہ جہاں پستی ہوتی ہے وہاں بلندی نہیں ہوتی، اور جہاں بلندی ہوتی ہے وہاں پستی نہیں ہوتی۔ جس دل میں علی کی محبت ہو وہ بلند ہوتا ہے، وہاں دنیا کی محبت نہیں آ سکتی کیونکہ وہ پست ہے، اور جہاں دنیا کی محبت ہے وہ پستی ہے، وہ نیچے ہے، وہاں علی کی محبت نہیں آ سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد وآل۔ بس عزیزان محترم، ایک نقطہ صرف، کچھ لوگ بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں ایک موضوع اٹھایا قرآن نے، اے ایمان والوں ایسے مت بننا کہ جو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دیتے ہیں اپنے اعمال کو۔ خود اپنے ہاتھوں سے خود عمل کیا ہے، اچھا مقام بنا لیا ہے، روحانی معنوی طور پر کوئی اچھی جگہ بنا لی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ پھر خود ہی اس کو تباہ بھی کر دیا۔ کس ذریعے سے؟ قرآن کہتا ہے بالمن والاذی، اے ایمان والوں، رعاء الناس اور بالمن والاذی، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، جو دوسرے کے دکھاوے کے لیے انفاق کرتا ہے، اس نے ضائع کر دیا۔ جو دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے، بالمن، دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے، اس نے بھی دیا ہوا برباد کر دیا۔ والاذی، جو دینے کے بعد اذیت دیتا ہے، جس پر انفاق کیا ہے اس کو اذیت دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو نیم پلیٹ کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ دیا ہے تو پھر نیم پلیٹ بھی آنی چاہیے۔ فضل ابن ربیع ہارون کا وزیر اعظم ہے، اس نے مسجد بنوائی، مسجد تعمیر ہو رہی تھی، بہلول وہاں سے گزرے، پوچھا، فضل وہیں پر کام کروا رہا تھا، پوچھا فضل مسجد کس کے لیے بنوائی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے لیے بنوائی ہے۔ کہا بہت اچھا۔ رات کو بہلول نے کیا کر دیا؟ رات کو گیا، غالباً کو تازہ پلستر ہوا ہوگا، تو اس پلستر پہ بہلول نے لکھ دیا مسجد بہلول۔ صبح جب دیکھا گیا تو اس میں مسجد بہلول لکھا ہوا تھا۔ فضل ابن ربیع کو تب چڑھی، بہلول کو پکڑ کے بلوا لیا، کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اپنا نام کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ کہا مسجد میں نے بنوائی ہے تو اس پہ تو میرا نام آئے گا۔ بہلول کہتے میں نے تم سے پوچھا تھا کل کہ مسجد کس کے لیے بنوائی ہے، تم نے کل خود ہی نہیں کہا کہ مسجد میں نے اللہ کے لیے بنوائی ہے۔ اگر تم نے اللہ کے لیے بنوائی ہے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی کا بھی نام لکھا جائے؟
اگر تم نے اللہ کے لیے بنوائی ہے تو ایسی ذہن مند بعض لوگوں کے لیے مشکل بن جاتی ہے، انفاق کر کے پھر نام چاہتے ہیں نہ، اگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کیا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، اگر دینے کے بعد احسان جتلایا کسی کام کا نہیں ہے، دینے کے بعد اذیت دی ہے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ کسی نے مولا متقیان سے کہا حاتم طائی کی سخاوت بہت مشہور ہے، مولا متقیان کو بتایا مولا حاتم طائی اتنا بڑا سخی تھا کہ اس نے اپنے گھر میں 40 دروازے بنوائے تھے، 40 دروازے بنوائے تھے، اور وہ آنے والے فقیر کو ہر دروازے پر جا کر دیتا تھا، ہر دروازے پر جا کر دیتا تھا۔ مولا نے کہا سخاوت تو ہے لیکن یہ سخاوت کا بلند درجہ نہیں ہے، مولا نے کہا یہ سخاوت تو ہے لیکن سخاوت کا بلند درجہ نہیں ہے۔ پوچھا مولا سخاوت کا بلند درجہ کیا ہے؟ مولا نے کہا سخاوت کا بلند درجہ یہ تھا کہ آنے والے فقیر کو پہلے دروازے سے ہی اتنا دے دیتا کہ باقی دروازوں پر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اس کو۔ پس عزیزان محترم، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ مال انفاق کرنے پر تو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، وقت کے لیے بھی لوگ تیار ہو جاتے ہیں، ٹائم کا انفاق بھی کر لیتے ہیں، بعض لوگ ایبیلٹیز کا بھی انفاق کرتے ہیں، صلاحیتوں کا بھی انفاق کرتے ہیں، قابلیتوں کا بھی انفاق کرتے ہیں، لیکن کسی بھی جگہ جب آئے نا کہ یہاں پر اولاد کا انفاق کرنا ہے کہ اب ضرورت ایسی آن پڑی ہے کہ اب بیٹوں کو قربان کرنا ہے، اب دوستوں کو قربان کرنا ہے، انفاق کرنا ہے نا، راہ خدا میں دینا ہے، اور کیا دینا ہے؟ مال نہیں، وقت نہیں۔ آیا تھا اسلام پہ ایک ایسا وقت 61 ہجری میں، اسلام پہ ایسا وقت آیا کہ اسلام حسین کے در پر سوالی بن کر آیا، اور حسین کے آگے اسلام نے اپنی جھولی پھیلا دی، کہا حسین اب میری جھولی میں ڈال دے۔ کیا چاہیے اسلام؟ دولت نہیں، مال نہیں، وقت نہیں، کیا چاہیے؟ کہا اسلام کی جھولی کو اکبر چاہیے، اب اکبر دیں گے تو اسلام بچتا ہے، عباس قربان کریں گے تو اسلام بچتا ہے، قاسم قربان ہوں گے تو اسلام بچتا ہے، اور محمد قربان ہوں گے تو اسلام بچتا ہے، اصحاب قربان ہوں گے تو اسلام بچتا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، اسلام نے وہ چیز مانگی ہے کہ جب تک مولا حسین زندہ تھے، مولا حسین کے لیے قابل برداشت نہیں تھا، جب تک مولا حسین زندہ تھے۔ بس ایک جملہ کہوں، مولا حسین کی مصیبتیں بہت بڑی ہیں، لیکن جہاں حسین کی مصیبتوں کا اختتام ہوتا ہے، حسین کی مصیبتیں اپنے عروج پر پہنچ کر جب آخری حد کو پہنچ جاتی ہیں، وہاں سے سید سجاد کی مصیبتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پہلی سیڑھی ہے سجاد کی مصیبت کی۔ امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی کے آخر تک اس موضوع کو برداشت نہیں کرتے۔ اکبر کے جنازے پہ حسین نے کہا اب حسین کی آنکھیں کام نہیں دے رہی، بیٹا دنیا اندھیری ہو گئی ہے میرے لیے۔ لیکن مقتل الہوف میں آتا ہے کہ جناب زینب آئی ہیں اکبر کے جنازے پر، زینب کو خیمے سے باہر دیکھا تو مولا امام حسین علیہ السلام اکبر کا جنازہ بھول گئے، جناب زینب کو خیمے میں پہنچائے، کہا بہن جب تک میں ہوں خیمے سے باہر مت آؤ۔ اے حسین، اے میرے مولا، حجاب کے ساتھ پردے کے ساتھ بی بی کا باہر آنا آپ کو برداشت نہیں ہے۔ آئیے نظرہ سجاد کی امامت کا پہلا حکم دیکھیے، اجرکم اللہ۔ بس دو ہی جملے عرض کرنے ہیں مصائب کے عزاداروں۔ امامت سجاد کا آغاز ہے
مولا حسین کے بعد امام زین العابدین کی امامت کا آغاز ہو گیا ہے۔ امام وقت سے پہلا سوال، پہلا حکم جو امام سجاد سے آ کر پوچھا گیا ہے کہ یہ سجاد تو امام وقت ہے، ہمیں اس دین کے مسئلے کا حکم بتائیے۔ کیا پوچھا ہے مسئلہ؟ عرض کر دوں۔ جناب زینب آئی، کہا سجاد تو وقت کا امام ہے، ہمیں مسئلہ بتا دے، یہ بتا کہ خیموں کو آگ لگ چکی ہے، خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر آ جائیں؟ کہا پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر آ جائیں۔ عزادارو جناب زینب نے کہا سجاد ایک دفعہ میری طرف دیکھ کر حکم شرعی بتا، دیکھ لے کہ میرے سر پر چادر نہیں ہے سجاد۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب خیام پر حملہ کیا ہے، جملہ عرض کرو جناب سکینہ کا، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی امام حسین علیہ السلام کو مقام زبالہ پہ، کوفہ کے راستے میں تھے، مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ امام نے جناب مسلم کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، امام حسین علیہ السلام نے اس کو بلوا لیا۔ مسلم کی بیٹی آئی، مولا حسین نے مسلم کی بیٹی کو گود میں بٹھایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو پیار کیا، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ مسلم کی بیٹی کہتی ہے چچا آپ تو پہلے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن آج آپ کے پیار کرنے کا انداز بڑا مختلف ہے۔ مولا کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہا میری بیٹی آج سے مجھے ہی اپنا بابا کہنا، مجھے ہی اپنا بابا سمجھنا، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ عزادارو مسلم کی بچی چلی گئی، سکینہ نے منظر دیکھ لیا تھا، آ کر باپ سے پوچھتی ہے بابا آپ چچا مسلم کی بیٹی سے اتنا پیار کیوں کر رہے تھے، ان کے سر پہ ہاتھ کیوں پھیر رہے تھے؟ مولا نے کہا سکینہ جو بچے یتیم ہو جائیں، جن کے باپ دنیا سے گزر جائیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ان کو پیار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ محبت و شفقت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ عزادارو اگر سن سکو، جب مولا حسین کی شہادت کا اعلان ہوا، اب سکینہ نے دیکھا کہ خیموں پر حملہ ہو چکا ہے، ایک دفعہ دیکھا کہ شمر سکینہ کی طرف بڑھ رہا ہے، سکینہ سمجھی کہ شاید سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے آ رہا ہے۔ عزادارو جب تماچا لگا، سکینہ نے مقتل کی طرف منہ کر کے آواز دی بابا آپ نے تو کہا تھا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، لیکن آپ کی بیٹی کو تو تماچے لگ رہے ہیں۔ عزادارو فارسی زبان میں ایک نوحے کا مصرع ہے، ایک شکی آگے بڑھا، جناب سکینہ کے کانوں میں بالیاں تھیں، وہ بالیاں اس طرح سے چھینی کہ کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ اس فارسی نوحے کے اندر ایک جملہ ہے، وہ جملہ کہتا ہے، شاعر نے یوں لکھا ہے کہ سکینہ کہتی ہے اے میرے کانوں سے بالیاں چھیننے والے، میں علی جیسے سخی کی پوتی تھی، اگر تو اپنے بچوں کے لیے مجھ سے مانگ لیتا تو میں خود اٹھا کر تمہیں دے دیتی۔ بس آخری جملہ کہوں، شام غریباں گزری، ایک مشک میں پانی لا کر ان پیاسوں کو دے دیا گیا، پانی کا آنا تھا، جب سنا نہ پانی آیا ہے، فریادیں بلند ہوئی، کوئی کہتا تھا آئے میرا بیٹا پیاسا مر گیا، اب میں پانی پی کر کیا کروں؟ کوئی صدا دیتا تھا میرا بچہ پیاسا مر گیا، کوئی صدا دیتا تھا میرا بھائی پیاسا چلا گیا، کوئی صدا دیتا تھا میرا باپ پیاسا مر گیا، اب کیسے پانی پئیں؟ عزادارو کوئی بھی پانی پینے کے لیے آمادہ نہیں، تیار نہیں۔ مولا سجاد نے پانی کا مشک اٹھا کر بی بی زینب کے پاس آ کر کہا پھوپھی اماں اگر آپ پانی نہیں پئیں گی تو اس قافلے میں کسی نے بھی پانی نہیں پینا۔ جناب زینب کہتی ہے سجاد میں نے آخری وقت میں بھی حسین کو پیاسا ذبح ہوتے دیکھا ہے، سجاد پانی کیسے پی لوں؟ عزادارو مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا میری ہتھیلی کی طرف دیکھیے۔ جناب زینب نے مولا سجاد کی ہتھیلی میں دیکھا، امام سجاد نے جنت کا منظر دکھا دیا۔ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ حوض کوثر کا مقام ہے،
جناب زہرا نے حوض کوثر کا جام ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، مولا حسین کے سامنے پیش کیا، کہا حسین حوض کوثر سے خود کو سیراب کرو۔ مولا حسین کہتے اماں ابھی تک زینب پیاسی ہے، اماں حسین کیسے پانی پی لے۔ عزادارو یہ منظر دیکھا، جناب زینب نے پانی کا کوزہ اٹھا کر جناب سکینہ کے پاس گئیں، کہا سکینہ اب یہ پانی پی لو۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ نے سب کو چھوڑ کر مجھے کیوں پانی دیا ہے؟ جناب زینب کہتی ہے سکینہ کیونکہ اس قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، اس لیے سب سے پہلے پانی تمہیں دیا ہے۔ سکینہ نے پانی کا کوزہ لے کر اٹھ کر مقتل کی طرف چلنے لگی۔ آواز دی سکینہ کہاں؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے خود ہی تو کہا کہ جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں پہلے پانی انہیں پلایا جاتا ہے۔ اماں میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے، اصغر مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، پہلے اسے پانی پلا دوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون